دنوں کیونکہ پیرنٹس جو ہیں سمر کی وجہ سے اور پھر کووڈ تھوڑا سا اوور ہوا تو وہ گھومنے پھرنے پہ مصروفیات پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن اس ساری مصروفیات اور خوشیوں میں فیملی گیٹ ٹوگیدر شادیاں بیاہ جو کچھ بھی چل رہا ہے اس وقت آپ سب کو پتہ ہے ہر کوئی بڑا بیزی ہے. لیکن اس سارے میں والدین کی شکایتیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے کم نہیں ہوئیں اور ہر پیرنٹس جو بھی بات کرتا ہے کال کرتا ہے وہ بچوں کے لیے بہت ہی پریشان ہے. اور مجھے یہ سارے قصے سنتے سنتے جو مجھے اندازہ ہوا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے مسائل کے لیے فکر مند تو ہیں، ٹھیک ہے. اب جو چیزیں رکاوٹ ہے نا بچوں کو سمجھنے میں اور ان کی تربیت میں، اس کو جو میں اپنے طور پہ ازیوم کر رہی تھی وہ کیا تھی؟ اوور پروٹیکٹیو. ہم سارے ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے، ایک تو ہوتا ہے نا پروٹیکٹیو ہونا، ایک ہے اوور پروٹیکٹیو ہونا، اور دوسرا کیا ہے؟ اوور انسٹرکٹیو. انسٹرکشنز دینا ٹھیک ہے پیرنٹس کو دینی ہے لیکن اوور انسٹرکٹیو ہو رہے ہیں. پھر اوور سپرویژن ہو رہی ہے، سپرویژن کرنی ہے بچوں کی، سپروائز کرنا ہے انہیں لیکن اوور نہیں ہونا. اور یہ ہم سب میں کیوں یہ چیزیں جنم لی ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم سیکھ لیں کہ ایز اے پیرنٹس کہ بچوں کو تربیت کرنی کیسے ہے. یہ ایک باقاعدہ، ہم دنیا کی ڈگریاں تو لیتے ہیں، یہ بھی ایک ڈگری ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہماری گود میں ڈالے ہیں. ہم نے انہیں ایسا بینیفیشل بنانا ہے سوسائٹی کے لیے کہ ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی، دل بھی ٹھنڈے، گھرانے بھی خوشحال، ہماری قبریں بھی ٹھنڈی، کیونکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ ہمارے لیے دعاؤں اور استغفار کی فیکٹریاں ہیں. یہ لانگ ٹرم پروگرام ہے، زمین کے اوپر زمین کے نیچے. ہم نے اس کو ویلیو نہیں دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے بچے ہوئے بس پل جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے. ہم میں فہم کی کمی ہے اور ہمارے مزاجوں میں کچھ خرابی آ گئی. بدقسمتی سے مجھے یہ سچا بولنا پڑ رہا ہے اور یہ ہمیں سننے کی عادت ڈالنی پڑے گی، مجھے بھی ڈالنی پڑے گی کہ ہم نے اپنے بچوں کے مسائل کو اپنے سامنے ایک پہاڑ کی طرح جو دیکھا ہے تو اس میں غلطیاں ہماری بھی ہیں. یعنی ہم نے بچوں کو سنا نہیں ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے. بچوں کو اہمیت نہیں دی، ان کی رائے کو سنا نہیں، امپورٹنس نہیں دی، اور ان سے غیر مشروط ہم نے محبت نہیں کی، ان کو عزت نہیں دی. ہمیں ہوتا ہے کہ آپ مارکس، جو بچہ لائق ہے میتھس میں اچھا ہے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، جو بچہ A+ لا رہا ہے ہماری محبتیں اس کے ساتھ زیادہ ہیں. تو یہ مشروط محبت ہے، غیر مشروط نہیں ہے. ہم نے شرط لگا دی لائکی کی، کیا پتہ اس بچے کا مزاج میتھس کے ساتھ نہ ملتا ہو، آرٹ میں وہ بہت اچھا ہو. ضروری تو نہیں کہ ہر بچہ، ہم دیسی پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہر بچہ ڈاکٹر اور انجینئر ہی بنے. ہم نے دوسری کسی فیلڈ کو، ہم سمجھتے ہیں نالائق لوگ ہیں جو ادھر جاتے ہیں. بدقسمتی سے ہم میں فہم کی کمی ہے اور ہم نے ان سے وعدے کیے اور پورے نہیں کیے. وعدہ جب بھی اپنے بچوں سے ہم نے کرنا ہے اور جا کروانا ہے، میک شور کرنا ہے کہ وہ بھی پورا کریں اور ہم بھی پورا کریں. ہم نے ایسا کیا ہی نہیں. ویسے ہی میں نے پیرنٹس سے جو میری بات ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم نے کہا تھا اس سمر میں ڈزنی لینڈ جائیں گے. اتنے بڑے بڑے وعدے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وعدے وہ کریں جو ہم نبھا سکیں. ہم بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، انہیں سیلف کنٹرول نہیں سکھا رہے ہوتے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے شیر کی نگاہ ہو، ٹھیک ہے رکھیں نگاہ، لیکن ان کو سیلف کنٹرول بھی تو سکھائیں نا. ہم ان کی ذرا سی بات پہ ہم دکھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسے کھانے کی دعا نہیں پڑی، بس میں تو کھلی کھلوتی مر جاؤں گی نا، تھا مر گئی ہوں. یہ بلا وجہ جو اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، ٹو مچ پریشان ہونا، ٹو مچ دکھنا. مجھے پتہ ہے ماؤں سے یہ برداشت نہیں ہوتا، لیکن اللہ پہ ایمان بھی تو مضبوط کرنا ہے. جتنی مائیں اس وقت میرے پاس پریشان اور ڈپریشن کی آ کے بات کرتی ہیں نا، اس کے پیچھے بچوں سے وہ لاچار ہے. لیکن اپنی غلطیاں ہمیں تسلیم کرنی ہیں. ہم کیونکہ ایز اے مائیں یہاں بیٹھی ہیں، ہم ہمیشہ بچوں کو کوسنے دیتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی اس معاشرے کو سدھار نہیں سکیں گے. لہٰذا میں نے سوچا کہ ہمیں اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے اور اپنی گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو قبولنا چاہیے. یہ بھی تو بڑی بہادری ہے نا کہ میں بھی اعتراف جرم کروں، آپ بھی کریں، کیونکہ جب اعتراف جرم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی رحم کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میرے بندو نے اقبال جرم کر لیا ہے. اب یہ استغفار کیا ہے؟ اقبال جرم ہی تو ہے نا، معافی ہی تو ہے نا. آیت کریمہ کیا ہے؟ اقبال جرم ہی ہے. اور جب جرم اقبالا جاتا ہے دنیا کی عدالتوں میں تو اس پہ سزا کم ہو جاتی ہے. تو ہم اللہ کے دربار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دین سیکھنے بیٹھے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ غلطیاں کی ہیں. ہم ٹو مچ پریشان ہوئے، ہمارا رب سونے پہ ایمان جو ہے وہ کمزور پڑا.
ہم نے ہر وقت بچوں کو جج کیا، ایویلیویٹ کیا، ٹھیک ہے نا، قبولا نہیں انہیں، سمجھا نہیں انہیں. ہم نے ان کو جج کرنا چھوڑنا ہے اور انہیں پاس بٹھا کے ان سے بریجنگ، مشاورت، کنورسیشن، بات چیت کا دروازہ کھولنا ہے. ہم مشورہ تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بچوں سے مشورہ کریں، ہماری تو انا کے خلاف ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ با مشاورت کرو. وہاں پہ شرط نہیں لگائی کس عمر کے شخص کے ساتھ مشورہ کرو. پھر ہم نے ٹو مچ ایکسپیکٹیشنز اپنے بچوں سے رکھ لی، اس لیے ہم پریشان ہیں. ہم توقعات کا جو ہم نے جوڑا اور جبر پہن لیا ہے نا، اس کو اتارنا ہوگا. اچھے کی امید رکھنی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اچھے کی امید نہ رکھیں، لیکن ہمیں ٹو مچ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ بھئی میرا بچہ شادی ہوگی، اس کی بیوی تو میرے کندھے دبائے گی اور مجھے بستر پہ بٹھا کے چوریاں کھلائے گی. ایسا کچھ نہیں ہونا. ان خوابوں کی دنیا سے نکل آئیں، پریکٹیکل کی دنیا میں آ جائیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے جو اپنی ساس سسر فیملی کے ساتھ رویے کیے ہیں وہ نئی نسل کرے گی. نئی نسل کے پاس نہ شعور ہے اور نہ وقت ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی پریکٹیکل میرے سمیت. ہم اس حقیقت کو قبول لیں کہ اپنے اعضاء کو چلتا پھرتا رکھیں اور محتاجیوں سے بچے رہیں. اگر ہم بستر پہ بیٹھ کے اور ہم یہ کہیں گے کہ خدمت، کیونکہ جب ہم ایکسپیکٹیشنز کر لیتے ہیں، جب وہ پوری نہیں ہوتی، وہ بت ہم نے ایک بنایا ہوا ہے، ہمارا خیال ہے کہ ہمارا داماد، ہماری بہو ایسی ہوگی، پھر اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو ہمارے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے کوئی خواب ہی نہیں بنے ہوں گے، ہم نے کوئی امیدیں ہی نہیں ان سے رکھی ہوں گی، ملے تو واہ واہ، نہ ملے پھر بھی واہ واہ. ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ. ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ مطمئن رہیں گی. لہٰذا ہم نے اپنے بچوں سے ٹو مچ امیدیں نہیں رکھنی، توقعات نہیں رکھنی. ہوپفل رہنا ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کر رہی، لیکن اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اسے بار بار نہیں دہرانا کہ یہ تو ہے ہی ایسی، اس نے تو ایسے کیا تھا، فلاں وقت میں یہ اس نے ایسے مجھے نہ بولی تھی. بھول جائیں، معاف کریں، آگے چلیں. فارگیو، فارگیٹ اینڈ واک اوے. دوسرا کیا ہے کہ ان کو احسان نہیں جتانے. یہاں جو میں پیرنٹس سے بات کرتی ہوں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے رول گئے. ہم تو وہاں ڈاکٹر تھے پاکستان میں، انڈیا میں انجینئر تھے، یہاں پیزا ڈلیور کر رہے ہیں، یہاں ہم سیکیورٹی کر رہے ہیں، یہاں ہم ٹیم ہارٹن پہ جاب کر رہے ہیں. ان بچوں کے لیے ہم نے سیفٹی شوز پہنے، اور یہ بچے ہیں یہ یوں ہیں، یہ یوں بگڑ گئے، ہمارے خواب انہوں نے پورے نہیں کیے. دیکھیں بچوں کو ہم احسان جتا کے کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا دانا پانی یہاں لکھا تھا، ہمارے مقدر لکھے ہوئے تھے، رب ہمیں لے آیا، اس کی بڑی مہربانی ہے. محفوظ ملک ہے، عزتیں محفوظ ہیں، موسم اچھا ہے، افورڈیبلٹی ہے، کوئی بھوکا نہیں سوتا، ہر ایک کے پاس چھت ہے، کمفرٹس ہیں. اللہ کا شکر کریں، دین کا کام کر رہی ہیں. بار بار بچوں کے پہ یہ کاہے کے احسان کہ ہم ان کے لیے آئے ہیں. یہ باتیں سن سن کے بچے پھر تنگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلی بات جو ہے ہم نے بچوں کی بات سننی ہے اور دلچسپی دکھانی ہے. یہ نہیں بچہ بات کر رہا ہے اور ہم فون پہ بیٹھے ہوئے، نہیں. ساری ڈیوائسز سائڈ پہ رکھ کے بچے کی بات سننی ہے، اسے امپورٹنس دینی ہے. اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے اس پہ صبر کرنا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں. اور بعض لوگ جب میں پیرنٹس سے کہتی ہوں نا آپ بچوں کو ٹائم دیں، تو کہتے ہیں نہیں ہم ٹائم تو دیتے ہیں، شام انہیں کے ساتھ ہوتی ہے. ٹائم کا مطلب ہے کوالٹی ٹائم. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو جی ٹائم دیا ہوا میں نے آپ کو، میں آپ کے ساتھ ہوں، آؤ بیک یارڈ میں بیٹھتے ہیں، آؤ ٹی وی دیکھ لیں. نہیں نہیں نہیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں. جب آپ نے بچوں کو ٹائم دیا ہے نا، ناؤ لیٹ them سجیسٹ کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان سے ان کی دلچسپیوں کی بات کریں اور ان سے رپورٹ نہیں طلب کریں کہ دن کو کیا کیا تھا، کیا پڑھا، کہاں بیٹھے. نہیں، باتوں میں یہ لینا ہے. تھانے داریاں ہم اپنے بچوں کو نہیں دکھائیں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیملی یونٹ مضبوط رہے اور ان کے اندر ڈیموکریسی رہے. یہ ہمارے بچے، میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم جو براؤن پیرنٹس ہیں میرے سمیت، جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں اپنے آپ سے بھی ایکچولی کر رہی ہوں، میرا بھی سبق ہے، مجھے بھی ضرورت ہے اس کی. میں بھی آپ ہی کی طرح کی ایک عام سی انسان ہوں. تو میں بیٹھ کے ہم اپنا سبق دہرا رہے ہیں سارے مل کے. اللہ کرے مجھے بھی سمجھ آ جائے، آپ کو بھی آ جائے، امت کو بھی آ جائے. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں توڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ بچے ہمارے جو ڈپریشن اور نشوں میں اور سیلف آئسولیشن میں اور امیجنری ورلڈ میں جا رہے ہیں، انسیف فیل کرتے ہیں، ہم ان کو کیسے اپنے ساتھ جوڑ کے چپکا کے رکھیں اور بڑے ہو کے ان کے گھر
گھر کا ماحول بھی ڈیموکریٹک ہو. اگر وہ ڈیڈ کو گھر میں دیکھیں گے, فادر کو دیکھیں گے کہ وہ اس طرح سے کمانڈنگ ہے, اماں کو کچھ نہیں سمجھ رہے, ڈیمانڈنگ ہے, بچوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے, یا بیٹوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں, بیٹیوں کو نہیں دے رہے, تو وہ بڑے ہو کے ویسے ہی بنیں گے. اپنی بیویوں کی عزت ادب کبھی بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ان کے نزدیک رنگ, نسل, مذہب, زبان, شہرت, دولت یہی سٹیٹس ہوگا. اگر ہم ان رشتہ داروں سے بچوں کے سامنے تعلقات جوڑیں گے جو مالی لحاظ سے اچھے اور سٹرونگ ہیں, تو ہمارے بچوں میں ایک معیار بن جائے گا. لہٰذا ہمیں اپنے کمزور رشتہ داروں کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہمارے بچے یہ سیکھیں کہ سب برابر ہیں. ہمیں اپنی بیٹیوں کو عزت دینی ہے تاکہ ہمارے بیٹوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ہمارے جیسی ہی خواتین ہیں. کل کو وہ اپنی بیویوں کو, اپنی ساسوں کو, اپنی بھابھیوں کو عزت دے. ٹھیک ہے نا. اور ڈائلاگ کو کھول کے رکھنا ہے, بات چیت کو کھول کے رکھنا ہے, احترام کرنا ہے. اور میں جتنے بھی پیرنٹس سے بات کرتی ہوں, وہ 10 12 20 40 جتنوں سے میری اوقات ہے, جتنے فون کالز میں لے سکتی ہوں یا مل سکتی ہوں, تو اس میں کیا ہے, کیا ہوتا ہے, یعنی اگر وہ بچوں کی شکایت کرتے ہیں نا کہ وہ بے ادب ہیں, جیسے سب کہتے ہیں گستاخ ہیں ہمارے بچے, بدتمیز ہیں, یو کر کے بات کرتے ہیں, ذرا ادب نہیں ہے. ہم اپنے پیرنٹس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, یہ ٹانگیں پساری ہوئی بیٹھے ہوتے ہیں صوفوں پہ, ہم آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یہ فون میں سر دیا ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ اپنے بچوں کا ادب کرتے ہیں, آپ رسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے لیے دن بھر مارے پھرتے ہیں, گھروں کی مارٹگیج دیتے ہیں, لیزز دیتے ہیں. ہم احترام کیا کریں, احترام کوئی بچوں کا تھوڑی کرتے ہیں, احترام تو بزرگوں کا کرتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اس سے پھر کیا ہوگا. ہم نے اگر چاہتے ہیں کہ بچے ہماری عزت کریں تو ہم ان کی عزت کریں. میرے چھوٹے بچے تھے تو مجھے یاد ہے میں ان سے آپ جناب کر کے بات کرتی تھی نا, تو میری فیملی جو تھی وہ ہنسا کرتی تھی. وہ کہتے تھے یہ کوئی بہت بڑے آدمی ہے, مطلب چھوٹا سا 1 ماہ کا بچہ ہے, آپ یہ کر لیجیے, آپ یوں کر لیجیے. تو کہتے ہیں آپ اس کو کیوں کر رہی ہیں, نا چھوٹا سا بچہ ہے, تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے چھوٹا سا. تو میں کہتی تھی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں عزت دیں تو ہمیں ان کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم اپنی اگر پردادیوں, نانیوں, دادیوں کو دیکھیں تو ہم ان کی کیوں عزت کرتے تھے, کیونکہ ہم سمر ویکیشن میں جاتے, انہوں نے ہم سے پوچھنا بھی کیسا تربوز کھانا ہے, ٹھنڈا کھانا ہے, گرم کھانا ہے, کوٹھے پہ چارپائیاں چڑھا دیں یا سین میں سونا ہے, یعنی ہم سے پوچھتے تھے. ایز اے لٹل پرسن ہماری رائے کا احترام کیا جاتا تھا, ہم ان سے پیار کرتے تھے. ہم نے اپنے بچوں کو ایک انسان کیوں نہیں سمجھا, ہم نے ان کی رائے کیوں نہیں لی. صرف اتنا ہی پوچھنا ہے نا کہ بیٹے ایسا کھانا ہے, ایسا چاول کھانی ہے, روٹی کھانی ہے, ایسا بناتے. یعنی ان کو چھوٹے ہوتے سے یعنی ایک ایز اے انسان, ایز اے فل ہیومن بینگ, ایز اے فل پرسن, چاہے وہ لٹل پرسن ہی ہے, اس کو اہمیت دیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر گھر میں گڑبڑ ہوئی ہے اور بیٹی اور بیٹے دونوں آپ کے پاس ہے, تو آپ بیٹی کے ساتھ اگر بیٹے نے کوئی تھپڑ مارا ہے, پش کیا ہے, ہٹ کیا ہے, تو آپ بیٹے سے کہیں کہ اس سے معذرت کریں, اس سے سوری بولے. اور اگر وہ کہے, بچوں میں انا ہوتی ہے, بیٹوں میں, وہ کہتے ہیں کہ کیوں, ہم کیوں بولیں, مطلب بہن تو ان کو لگتا ہے کہ اہمی سی ہے, آپ کے نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سوری نہیں بول رہے, اب یہ نہیں میں کہتی کہ آپ ان کو ڈنڈا اٹھا لیں, آپ کے چلیں ٹھیک ہے, آج پھر کھانا نہیں ہم کھائیں گے, آج کوئی بھی گھر میں کھانا نہیں کھائے گا, اسٹرائک ہے. ٹھیک ہے, تو بچہ خود معذرت کرے گا. یعنی اس طرح سے بچوں کو ہم نے ٹرین کرنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں, کیونکہ بچہ اگر گھر میں ایک دوسرے کا احترام کرے گا, پھر وہ والدین کا بھی کرے گا, پھر وہ استاد کا بھی کرے گا, پھر وہ قانون کا بھی کرے گا, پھر وہ سگنل نہیں توڑے گا, پھر وہ 1 وہیل بائک نہیں چلائے گا, وہ پھر راستے میں کسی کو مجبور کو دیکھے گا تو اس کا دکھ بانٹے گا. پھر اگر ہم اس پہ روب ڈالیں گے نا, تو وہ استاد سے بھی ڈرے گا, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا بھی ڈرے گا, وہ رات کو اکیلا بھی ڈرے گا, پھر وہ نشوں کا سہارا لے گا, پھر وہ کلاپے میں ہائبرنیٹ ہو جائے گا, وہ باتھ روموں میں چھپ کے نشے کرے گا, وہ سب کچھ کرے گا. سوشل میڈیا پہ وہ ایسے لوگوں سے رابطے میں آ جائے گا. لہٰذا جو تجربہ ہے, جو مشاہدہ ہے, جو مطالعہ یا تجزیہ کچھ بھی آپ کہہ لیں, وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے, چاہے وہ چھوٹا بچہ بھی ہو, اسے چھوٹا انسان ہم نے سمجھنا ہے. اور آپس میں بات چیت کا معاملہ کھول کے رکھنا ہے, کیونکہ رشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں نا, وہ ارسطو نے غالباً کہا تھا کہ ایک رشتہ ہے آقا اور غلام کا. ٹھیک ہے, جو کس میں پایا جاتا ہے, آمریت میں پایا جاتا ہے. اور دوسرا کیا رشتہ, دوستی کا رشتہ ہے.
آزاد منش لوگوں کا. ہمیں ایز اے آزاد منش لوگ، ایز اے اچھے دوست اپنی فیملی میں رہنا ہے. اب ہم کریں کیا؟ بچے تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہماری نسل کو تو ہم یہ سکھا سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو اللہ پہ توکل کرنا ہے، دعائیں خوب خوب اپنی اولادوں کے لیے مانگنی ہے. جب بھی بچوں پہ نظر پڑے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. یہ سورۃ کاف کی آیت نمبر 39 کا وہ حصہ ہے جو باغ والوں سے، دو باغ والے کا جو قصہ ہے کہ ایک کا باغ اچھا تھا تو دوسرے نے کہا کہ اگر تمہارا باغ اچھا ہے تو تم اس پہ یہ پڑھو. مفہوم ہے، ورنہ یہ ہے کہ کوئی طوفان آئے تو تمہارا باغ اڑا کے بھی لے جا سکتا ہے. تو یعنی تو وہ پھر ایسا ہی ہوا کہ اس نے نہیں پڑھا تو باغ کیسے تباہ ہوا. تو یہ وہ دعا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. شیشہ دیکھتے ہوئے بھی اس کو پڑھتے ہیں نورانیت کے لیے، روحانیت کے لیے. لیکن جب آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، آپ کے اپنے بچے پہ نظر پڑے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آپ کے دل سے، آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے کہ اللہ پاک جی یہ میرا باغ ہے. کوئی خزاں، کوئی طوفان، کوئی ٹورنیڈو، کوئی لڑکی کی صورت میں، کوئی سوشل میڈیا کی صورت میں، کوئی جرائم کی صورت میں، کوئی نشوں کی صورت میں اس کو اڑا کر نہ لے جائے. اس کی حفاظت فرمائیے گا. جس کی حفاظت رب کرے گا اسے کوئی نہیں اڑا اور بکھیر سکتا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ ان کی کمرے کی صفائی کریں، ان کے تکیوں بستروں کو جھاڑتے پونچھتے. مائیں بیڈ بناتی ہیں، بچوں کی چیزیں لانڈریاں اٹھاتی ہیں، لیکن اس وقت کوسنے نہیں دینے کہ یہ ایسے کپڑے جرابیں ادھر پھینکی ہوئی، یہ کوئی جگہ ہے. اس فالتو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بچہ تو اسکول میں ہے یا یونیورسٹی میں ہے، ہم کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہیں اور بولے جا رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ دائیں بائیں ہمارے فرشتے ہیں، ہماری ایک ایک لفظ پہ وہ لکھتے جا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت ذکر سے زبان کو تر رکھنی ہے. ان کے بستروں کو، ان کو کپڑوں کو، ان کی کلازٹ کو، ان کی ایک ایک چیز کو ہمارے ذکر کی پروٹیکشن کی چادر چاہیے. یا حفیظ و یا سلام پڑھتے ہوئے اور اللہ پاک حفاظت فرمائے. ان کی ڈیوائسز پہ، ان کے کمپیوٹر پہ، ان کے ایک ایک چیز پہ، ان کی کتابوں پہ اللہ اس پہ حفاظت، اس میں سلامتی، ان کے خیریں عطا فرمائے، ان کے شرور سے بچا. اور اگر بچے کو کوئی ایسی علت ذلت لگ گئی ہے تو ان کے کمرے میں یا مانیو پڑھیں. اللہ پاک کا یہ وہ نام ہے جو تباہی کے اثرات کو روکتا ہے، منع کرتا ہے. تو یا مانیو کا ورد ان کے کمروں میں، ان کے کپڑوں پہ، ان کے کھانوں پہ دم کریں تو اللہ کریم انشاءاللہ ان کی کفایت بھی فرمائیں گے، کفالت بھی فرمائیں گے. اگر ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے تو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس، یہ دعائیں، یہ اس کے نام، ان کا سہارا لینا ہے تاکہ یہ ہمارے یہ باغ سدا بہار رہے، یہ ہرے بھرے سرسبز و شاداب کھلے کھلے رہے. یہاں پہ کہہ کے مسکراہٹیں گونجیں، بن بنائیں اور دلوں کی کدورتیں دور ہوں. ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، وہ بہویں ہیں، وہ ساس ہیں، وہ نندیں ہیں، وہ دیورانیاں ہیں، وہ داماد ہیں، کوئی بھی رشتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہمارے اندر محبتوں کا دریا موجزن ہو، بجائے اس کے کہ کینہ اور دو دو چہرے کر کے ہم اپنے گھروں میں جئیں. کتنا مشکل کام ہے. ہم اندر سے کچھ ہوں اور باہر سے کچھ ہوں، ہم نظر کچھ آئیں اور اندر سے سوچ کچھ رہے ہوں. اگر ہمارے اندر کوئی ٹرانسپیرنٹ ڈیوائس لگی ہو جو ٹرانسپیرنٹلی اندر ہمارا ظاہر کر دے تو ہم پکے منافق نعوذ باللہ لگیں. ایسا تو نہیں جینا ہمیں اپنے زبان اور دل کی کوارڈینیشن چاہیے. جو ہم کہہ رہے ہیں ہم دل سے وہی سوچ رہے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو جوڑ عطا فرمائے، توڑ سے بچائے. ایسے رشتے جڑیں جو جوڑنے والے ہوں، وہ بہویں ہیں، وہ داماد ہیں، توڑنے والے نہ آئیں. اللہ کریم فیملیز کو جوڑ عطا فرمائے، محبتیں، ترحم، رحمت، فضل اور کرم کی اوڑھنی اڑا دے انشاءاللہ العزیز. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. اے رب کریم، اے رب العالمین، تیرے سامنے تیرے رحمت للعالمین کی امت بیٹھی ہے. اللہ کریم بڑی غلطیاں ہو گئی، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے اور کرم کر دے اور ہمیں ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے بچوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اخلاص عطا فرمائے. اللہ کریم اخلاق کے کامل، اخلاص سے کامل، برکت کامل، ہدایت کامل. اللہ کریم اپنی رحمت سے، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے، اپنی پہچان عطا فرما دیں. جب تجھے پہچانیں گے تو تیری ماننا آسان ہو جائے گا. خاتمہ بالخیر سے زندگی کے سفر کو منتج کریں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہر گھر میں جتنے افراد ہیں اللہ کریم جو جو رشتہ ہے اللہ کریم آپس میں دل سے محبت کرنے لگیں. اللہ کریم دل سے جڑ جائیں، گھروں کو توڑ سے بچا لیں. اللہ کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں.
اپنے ودود ہونے کے صدقے ہمارے گھروں میں محبتیں نچھاور کر دیں۔ اللہ کریم، گھروں کے دکھ نہیں سنے جا سکتے، ماں باپ اور بچوں کے تفرقے کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ سنے، یہ ہمارے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے، یہ ہمارے شہزادے شہزادیاں، تو انہیں پاک کر دے، انہیں اپنا بنا لے، ان سے اللہ کریم کمیوں کوتاہیوں دکھوں کو دور کر دے، انہیں بہترین زوج دے، بہترین اولادیں دے، بہترین نسلیں دے، ہر امتی شفا پا جائے جہاں جہاں کوئی بیمار ہے۔ اللہ کریم ایک ایک بندہ شفا کاملہ دائمہ عاجلہ پا جائے، اخلاقی، اللہ کریم جسمانی روحانی سب شفائیں مل جائیں، عافیتیں مل جائیں، برکتیں مل جائیں، وہ ساری رحمتیں مل جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، چاہیں، طلب کی۔ اللہ کریم جو تیرے گھر بیٹھے انہیں قبول فرما، جادو جنات نظر بد حسد سے بچا، بن مانگے ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا ربنا تقبل۔